Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تقدیر میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت چونکہ بالکل پورا ہونے والا ہے تو میں آپ کے سامنے دو باتیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یا مدنی زندگی دونوں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر چلے گا، کامیابی اور کامرانی اس کے قدم کو چھوئے گی، اور اگر غیروں کے طریقوں کے اوپر چلنے کے لیے اپنی منمانی کرے گا، ظاہر میں تو اس کو کامیابی نظر آئے گی، لیکن انجام اس کا نقصان اور اس کی ناکامی کا ہی ہوگا۔ بے شمار انسان آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کہ ان کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے۔ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خوش و خرم ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ابدی طور پر وہ ناکامی والی زندگی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز عنایت فرما دے، جو حکم آپ کو دے دے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے آپ رک جاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ہم پکڑتے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں حکمرانی کر رہا تھا، اور مسلمان کے نام سے کفار ڈرتے تھے۔ 300 میل دور مسلمان آ رہا ہوتا اور یہ ادھر کانپ رہا ہوتا۔
آج تو کہہ دینا میں مسلمان ہوں تو وہ اگلے تھپڑ مارتے ہیں. یہاں تو وہ بدماشی کر رہا ہوتا ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وفاقی وزیر ہوں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہ شلوار اتار کے بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بم تو نہیں لگا ہوا، اس کے ساتھ کوئی چیز تو نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی عزت ہے اور ان لوگوں کو یہ اپنے امام بنا رہے ہیں. آپ ہی کا ایک صدر تھا جو کہنے لگا کہ میں کمال اتاتورک کو اپنا آئیڈیل بناتا ہوں. کمال اتاتورک کون تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے. اور ہمارا مخالف جو پاکستان کا وجود ہی نہیں چاہتا، اندرا گاندھی کا باپ، وہ کہتا ہے مجھے اپنوں میں کوئی نظر نہیں آیا جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، تو مجھے مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لینا پڑتا ہے کہ تم سب اس کی طرح زندگی گزارو، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اسی طرح زندگی گزارو، تب تم کامیاب ہوگے. اور ہمارا مسلمانوں کا بادشاہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کمال اتاتورک کو جو ہے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. جب دین کو چھوڑا تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، سب کے سب آپ دیکھ لیں، ایک فقیر جو ہے اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، لیکن مسلمان سے بھی کیا ہے کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کی عظمت کو اس نے پامال کر دیا ہے. اور جن لوگوں نے دین کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ رکھی ہے ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ایک عظمت اور شان دی ہے اور آخرت میں بھی ان کی شان ہے. یہ رمضان شریف میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب وفات پا گئے تھے. ان کا چہرہ دیکھو یوٹیوب پہ آ چکا ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے. وہ دین پر چل رہے تھے اور دین کے اوپر ثابت قدم ہیں. وہاں ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت ہے، سب کچھ انہی کا ہے، لیکن دین پہ اتنا پابند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے چہرے سے بتا دیا. اور ہمارے کئی علماء اس کرونے کے حادثے سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے آپ چہروں کو دیکھیں. مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئے ہیں، ان کا چہرہ دیکھو. اور باتیں چھوڑو، یہ کل پرسوں کی بات ہے، مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا چہرہ بھی آ گیا ہے فیس بک پہ. چہرہ دیکھو ان کا، جو دین پر چل رہے تھے. جنازے پہ ہم گئے، ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی، باہر ہم کھڑے ہوئے تھے. اتنی دنیا ہے کہ دینداروں کا یہ مقام اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہمارا امام ٹی وی ہے، جو ٹی وی کہہ دے ہمارا اس پہ ایمان ہے، چاہے عالم کچھ بھی کہے اس کو نہیں ماننا، جو ٹی وی نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے. تو ہر چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہارا رسول تمہیں دے دے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، تم کامیاب ہو. اگر تم نے اس کے خلاف کیا ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.